فاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور بہت اچھا بینک بیلنس ہے۔ اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ عزت، شہرت، سب کچھ ہے۔ دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے۔ میری یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی نے کہا، اشفاق احمد، میری اماں نے ایک اصیل ککڑ پال رکھا تھا۔ اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی۔ اماں اپنی بک مٹھی بھر کے مرغے کی چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی تھیں اور ککڑ چونچ جھکاتا اور جھٹ پٹ 2 منٹ میں بھر کے مستیوں میں لگ جاتا۔ میں روز یہ ماجرا دیکھا کرتا اور سوچتا کہ یہ ککڑ کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بنا محنت کیے اس کو اماں دانہ ڈال دیتی ہیں۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئی اور دانوں کی بک بھری کہ مرغے کو رزق دوں۔ اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ مار دی، مطلب چونچ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سہلاتی اندر چلی گئی اور ککڑ مرغا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی شمال، کبھی مغرب۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانے چکتا رہا، پی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ ابا دین محمد نے کچھ دیر کے بعد پوچھا، بتاؤ مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پہ ٹھونگ مارتا، نہ ذلیل ہوتا۔ بابا جی بولے، بالکل ٹھیک، یاد رکھنا، اگر اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، تجسس، غیبت اور احساس برتری کی ٹھونگیں مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا، اس اصیل ککڑ کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ اللہ کے بندوں کو ٹھونگیں مارنا چھوڑی، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ عجب سی ترنگ میں بولے، پیسہ، عزت، شہرت، آسودگی حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکرا کر بات کرنے والا، دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں رہتا۔